مسٹر سیف صاحب، یہ لوگ تو سارے آپ کے سامنے آئے ہیں ہی. سیف صاحب یہ بھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے، وہ ایک جگہ مصروف ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں. تو جو باقی دوست ہیں، عمران اسماعیل ہیں، محمود مولوی صاحب ہیں، عامر کیانی صاحب ہیں، اس کے ساتھ ہمارے جو کراچی کے کچھ ہمارے ایم پی ایز ہیں، دوست ہیں، اس کے ساتھ ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو یہ تمام ایک جو شامل ہوئے. ہمارا مقصد تھا بنیادی طور کے اوپر کہ جو پاکستان کی سیاست ہے وہ بہت زیادہ پارٹیزن ہو گئی ہے. میں جب آخری ملاقات میری عمران خان صاحب سے ہوئی جولائی میں، شبیر وہاں پہ ہوتے ہیں، جو شرازی صاحب بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، کئی دوست جو اڈیالہ کور کرتے ہیں جولائی اگست میں، تو میں نے خان صاحب سے وہاں پہ بھی عرض یہ کی تھی کہ دیکھیں ہم پولیٹیشین ہیں، ہمیں تو ایک سپیس چاہیے تو پالیٹکس ہو سکے گی، سپیس نہیں ملے گی پالیٹکس نہیں ہو سکے گی. ہم کوئی جو ہے وہ کوئی یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم کو دو بدو لڑائی کرنے والے لوگ تو ہیں نہیں. اور یہ سپیس کریٹ کرنے کے لیے ایک اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہمیں بنانے دیں جو کہ حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا راستہ کھول سکے، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے درمیان اینڈ پاورز ٹو بی کے درمیان بڑا فاصلہ ہے. اور یہ جو معاملہ ہے اس سے بہت زیادہ جو پاکستان کی سیاست میں تقسیم ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اور ایسے دوست محمد علی درانی صاحب جیسے لوگ جو کہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھے، کبھی نہیں ہیں، انہوں نے بھی اس موقف کے اوپر جو ہے وہ بات کہی کہ ہمیں اس وقت جو ہے ایک اپوزیشن الائنس کی ضرورت ہے، اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں سیاست کی جگہ پیدا ہو. اگر جگہ نہیں ہوتی تو آپ سارے صحافی ہیں، آپ خود آپ کے سامنے ہے کہ کتنی زیادہ اس وقت صحافت کے اندر کتنی گھٹن ہے. ہمارے ہاں جو نئے قوانین بنے ہیں اس کے اثرات تمام چیزوں کے اوپر جا رہے ہیں. بنیادی مقصد جو تھا ہمارا نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا وہ یہ تھا اور یہ ہے اور یہ رہے گا کہ پاکستان کے اندر سیاسی ماحول میں اتنی بہتری آئے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل ہو سکیں اور اپنے معاملات کو سلجھانے کے قابل ہو سکیں. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر دیکھیے پاکستان میں 4 سالوں میں کیا ہوا. آپ نے جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف پورا زور لگا لیا، آپ عمران خان تو مائنس نہیں ہو سکے. دوسری سائڈ نے بہت زور لگا لیا، وہ حکومت کے خلاف انقلاب نہیں لا سکے، اور اس سارے معاملے میں پس رہے ہیں میں اور آپ اور پاکستان پس رہا ہے. آج سب سے پہلے اگر آپ اٹھا لیں ٹیررزم کو اٹھا لیں، کل پاکستان کی بین الاقوامی کامیابیوں کے لیے بہت بڑا دن تھا جب پاکستان کی جو قیادت ہے اس نے جو ایک انہونا کام کیا کہ جو ایک 3rd ورلڈ وار کے بالکل دہانے پہ تھے ہم، اور وہاں سے ہم واپس لے کے آئے دنیا کو. اگر ہم کوئی یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آج اگر دنیا میں کوئی ایک لیڈر ہے کہ جو تہران میں جاتا ہے تو وہاں کی قیادت اس کے لیے راستہ کھولتی ہے، اور اگر وہ سعودی عرب جاتا ہے تو وہاں کی قیادت ان سے جو ہے وہ بات کرتی ہے، اور وہ امریکہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب چاہیں فون پہ بات کر سکتے ہیں، تو وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں. یہ جو ایک اہمیت حاصل ہے پاکستان کو، اس کے اوپر کوئی دو چیزیں اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور یہ جو انٹرنیشنل کامیابیاں ہیں ان کی پاکستان میں ٹرانسلیشن ہونی چاہیے تھی، بٹ فیکٹ از کہ وہ ٹرانسلیشن نہیں ہوئی. آج آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو اقدامات ہیں پاکستان کے اندر، جو مڈل کلاس ہے اور اسپیشلی جو سیلریڈ کلاس ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. مثال آپ کو میں صرف 2 مثالیں دیتا ہوں. پچھلے سال جب انہوں نے کہا کہ ہم کسانوں سے، پنجاب حکومت نے کہا ہم گندم نہیں خریدیں گے، چلیں جی آپ نہیں خرید رہے، انہوں نے کہا آپ بیچ بھی نہیں سکتے پنجاب کے پائے، تو یہ کیا ڈی ریگولیشن ہوئی؟ جب آپ گندم نہیں خرید رہے تو پھر آپ روٹی کا ریٹ بھی نہیں رکھ سکتے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا، جب آپ نے گندم نہیں لی، اس سال 20% گندم کم کاشت ہوئی اور آپ نے ریٹ رکھا 3500 روپے. جب کسان 3500 روپے کے اوپر گندم بیچ رہا تھا، آپ نے کسانوں کی گرفتاریاں شروع کر دیں، اور جب کسان سے گندم زبردستی لے لی گئی، اس وقت گندم کی قیمت جو ہے وہ 4100 روپے کے اوپر چلی گئی ہے، اور ود ان ویکس آپ دیکھیں گے یہ 4500 5000 روپے چلی جائے گی، اور ہمیں امپورٹ بھی کرنی پڑے گی کیونکہ 20% گندم کم پیدا ہوئی. آپ کے تمام وہ دوست جن کا رورل بیک گراؤنڈ ہے یا دوستیاں ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے ہر جو زرعی ضلع ہے، جو رورل ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر جو ٹھیکہ ہے وہ 2017-18 سے بھی نیچے چلا گیا.
اور آپ کی جو مہنگائی ہے وہ 200% اس میں اضافہ ہو گیا ہے. 32,000 روپے کی تو 1 ایکڑ کے اوپر اب آپ کو کھاد چاہیے. اسی طرح سے انہوں نے فیصلہ کیا، پھر پنجاب حکومت نے ایک اور ویژنری فیصلہ کیا، اور حکومت ہماری نے سندھ میں اور ہر جگہ، کہ ہم کسانوں کی تو ہم نے کمر توڑ دی ہے، اب باری ہے دکانداروں کی اور جو ریسٹورنٹ اونرز ہیں ان کی. پاکستان کی جو پرائیویٹ اس وقت امپلائمنٹ ہے 18% ریٹیل سے وابستہ ہے. آپ نے 8 بجے بازار بند کر کے اور پھر ریسٹورنٹس بند کر کے آپ نے ان لوگوں کو 100 ارب روپے کا لاس دے دیا. دیکھیں جب آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے، فار ایگزامپل کووڈ آیا، کووڈ کے اندر ہمارے جو اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب کے خان صاحب کے پاس سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہم کیسے اقدامات کریں کہ عام آدمی بھی اس سے بچے. حکومتوں نے اپنی پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اور یہاں پہ کوئی پلاننگ نہیں ہے. آپ نے پہلے فارمر کی کمر توڑی، پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے شہری پاپولیشن کی بھی کمر توڑنی ہے، آپ نے ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا. اور اس کے بعد آپ کے جو اس وقت سچویشن ہے، سیکیورٹی سچویشن ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. ایک طرف آپ کی جو کمائی ہے وہ 2017-18 کے لیول پہ چلی گئی ہے، مہنگائی میں 200 گنا اضافہ ہو گیا ہے، اور آپ کے پاس پالیسی کوئی ہے نہیں. اور حکومت میں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آخر وزیروں کے کام کیا ہے. جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ فورن پالیسی چلا رہے ہیں، جو فورن منسٹر ہیں وہ فائنانس چلا رہے ہیں، اور جو فائنانس منسٹر ہیں وہ IMF کے ایڈیشنل سیکرٹری کا رول ادا کر رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ترتیب تو سیدھی کر لیں. جو اس حکومت کی اس وقت تک کی جو پالیسی ہے اور اس کے اوپر جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام کو نقصان ہو رہا ہے، اپوزیشن ہے ہی نہیں. جو تحریک انصاف میں اگر آپ دیکھیں، یا کل انہوں نے یہ بات کہی کہ جی وہ یہ ہماری سہیل آفریدی صاحب کی اور محسن نقوی صاحب کی بات ہوئی ہے، جو بڑی خوشائن بات ہے. یہی واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ عمران خان اور جو سیاسی پرزنرز ہیں ان کی کوئی تکلیفیں کم کر سکتے ہیں. PTI کے اندر جن لوگوں نے تکلیفیں سہی ہیں، یعنی آج شاہ محمود قریشی ہیں، آپ کے ہمارے اعجاز چودھری ہیں، محمود الرشید ہیں، یاسمین راشد ہیں، عمر چیمہ ہیں، ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے پارٹی میں آپ سے پوچھتا ہوں. آج اگر جو PTI کا جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کا PTI سے تعلق کیا ہے؟ تحریک تحفظ آئین تو وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف نو کانفیڈنس لانے میں اہم ترین رول ادا کیا، اور جن لوگوں نے باہر کیا ان کو آپ نے ڈیسیجن میکنگ دے دی ہے. اور جب تک PTI کے پرانے لوگوں کو آپ ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں کرتے ہیں، تحریک کے انصاف کے اندر لیڈرشپ کا جو فقدان ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن اکٹھی ہو اور ہم اس حکومت کے خلاف ایک اسٹرانگ اپوزیشن کے طور کے اوپر عوام کی نمائندگی کر سکیں. اور الٹیمیٹلی جس کے اوپر زیادہ بات دورانی صاحب کریں گے، دیکھیں ہمیں ایک نیشنل گورنمنٹ کی طرف بڑھنا پڑے گا. پاکستان کے اندر اس وقت الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں. اگر موجودہ سیٹ اپ میں موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت موجودہ جوڈیشری کے تحت الیکشن ہونے ہیں تو رزلٹ تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے. اس وقت بھی کشمیر میں گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں. ایسے الیکشن ہوں گے تو کس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے ہمیں اپنی جو سیاسی تقسیم ہے اس کے اندر تھوڑی کمی لا کے پاکستان میں آئین کے اوپر عمل درآمد کرانے کی کوشش کر کے ہمیں ایک قومی حکومت کی طرف بڑھنا پڑے گا، جو کہ پھر بڑے ریفارمز کی بات کرے. بڑے ریفارمز میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ 18ویں ترمیم جب لائی گئی تھی تو مقصد یہ تھا کہ آپ ڈی سینٹرلائزیشن کریں گے، اور اس وقت بھی دورانی صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے اسمبلی کے اندر، یہ واحد MNA تھے جنہوں نے اس وقت یہ بات کہی کہ جناب آپ جو وسائل ہیں وہ صوبوں کو دے رہے ہیں، لیکن صوبوں سے ڈسٹرکٹس میں بھی تو جائیں، آپ اس کی تو پرووائزر لے کے آئیں. اب جو پیپلز پارٹی نے اور شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے آپس میں کیا طے کر لیا کہ انہوں نے COD طے کر لیا، اور وہ ہے کہ ادھر ہم اور ادھر تم. سندھ میں ہم حکومت کریں گے، پنجاب میں تم حکومت کرو گے. وفاق کی پالیٹکس ہی ختم ہو گئی. یہ جو جماعتیں جو ایک وقت میں پیپلز پارٹی جو تھی، جب ہم بے نظیر بھٹو شہید تھیں تو کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر.
اب آپ نے وہ چاروں صوبوں کو سمجھا کہ وہ تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے. سندھ کے اندر 35 ٹریلین روپیہ آ جاتا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے باقی صوبوں کی پالیٹکس کرنے کی. تو آپ نے پیپلز پارٹی جیسی وفاقی جماعت کو ایک ریجنل پارٹی بنا دیا. آپ نے پنجاب میں جو مسلم لیگ تھی, جس کا خیبر پختونخوا میں بھی اثر تھا, جس کا بلوچستان میں بھی اثر تھا, جس کا سندھ میں بھی تھا, اس کو ریڈیوس کر کے آپ نے پنجاب کی جو ہے چند شہروں کی پارٹی بنا دیا. سو آپ کو جو 18ویں ترمیم ہے اس کا نقصان یہ ہوا کہ وفاق کی اہمیت ہی ختم ہو گئی, اور آپ کی ریجنل پارٹیز اور ریجنل گروپس جو ہیں انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں گریب کر لیں. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بڑے ریفارمز ہیں ان کی طرف ہم بڑھیں. جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو چیزیں دی گئی تھیں ان کے اوپر صحیح امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ آپ کے اختیارات نیچے جائیں. جو چیف منسٹرز ہیں ان کے بجائے اگر آپ پروونس نہیں بنانا چاہتے آپ سب پروونسز بنا لیں, یہ ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ نے جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو کس حد تک امپاور کرنا ہے, اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر نہیں دینا تو آپ ڈیولپمنٹ دے دیں ان کو. لیکن آپ کو یہ ڈیبیٹ اور یہ ریفارمز کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے, اور یہ ڈیبیٹ پاکستان کے اندر بڑی سیریسلی شروع ہونی چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم کا, دیکھیے اب جو اگر بڑے آپریشنز آپ نے کرنے ہیں ٹیررسٹوں کے خلاف تو آپ کو سیاست میں تھوڑا ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہے. سیاست کے اندر اتنی تقسیم ہوگی تو آپ بڑے آپریشنز جو ہے, قوم تقسیم ہوگی تو آپ کیسے جو ہے وہ بڑے آپریشنز جو ہے وہ لانچ کریں گے. سو اس لیے جو NDC ہے یا نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے, جو ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے, ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملے, ہم پیر صاحب پگاڑا سے بھی ملے, اور ہم نے ان سے یہی عرض کیا کہ انشاءاللہ آپ آئیں گے اور ہم اس کی جو کوشش ہے کہ وہ کریں گے کہ ایک بڑی اپوزیشن جو ہے اس کو ہم متحد کر سکیں, اور ہم جو بڑے مدعے ہیں پاکستان کے ان کو آگے بڑھا سکیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو ہماری کوششیں ہیں وہ بھی جاری ہیں. اور میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں, شاید قبل از وقت ہوگا ساری باتیں کرنا, لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کامیابیاں انشاءاللہ ہمیں مل رہی ہیں, اور ہم جو کوشش ہے ہماری کہ پاکستان کی سیاست میں تناؤ کم ہو, ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں اور ہم اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو اگلے میں بتاؤں گا. اب میں شہزاد وسیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ سارے دوستوں سے کافی دیر کے بعد ملاقات کا موقع ملا, لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ. میں سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے آپ کی ایک نئی گورننگ باڈی وہ ہمارے وجود میں آئی, اور اس کے مبارکباد کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ اسلام آباد پریس کلب کی ایک بڑی تاریخ ہے. اس نے ہمیشہ صحافت کی سربلندی کے لیے, پاکستان میں سیاسی اقدار کو پروان چڑھانے کے لیے نہ صرف ایک پلیٹ فارم مہیا کیا, بلکہ انہوں نے ہمیشہ اول صفوں میں اس کے لیے اپنا کردار بھی ادا کیا. بڑی تفصیل سے فواد چودھری صاحب نے ایشوز پر نظر ڈالی. میں مختصراً کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. ایک تو کیونکہ آج صحافی دوستوں اور میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات ہے, تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج جس بدلتی دنیا میں ہم جی رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں, تو ہم یہ صحافت کر رہے ہیں, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد دنیا تیزی سے بدل رہی ہے, اور قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو بدلتی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہیں. آج ہر طرف جنگوں کی بات ہو رہی ہے. ہم نے جنگیں سہی بھی اور ہم نے جنگیں دیکھی بھی. ابھی تک تو یہی تھا کہ یہ جو جنگیں ہیں یہ زمینی محاذ پر لڑی جاتی ہیں, مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زمینی محاذ پر بھی لڑی جاتی ہیں, یہ فضا میں بھی لڑی جاتی ہیں, یہ خلا میں بھی لڑی جاتی ہیں, یہ سمندروں میں بھی لڑی جاتی ہیں, مگر سب سے بڑھ کر جو محاذ ہے
وہ ہے کہ یہ آج ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ یہ ذہنوں میں لڑی جانے والی جنگ یہ کسی ٹائم پیریڈ کی بھی محتاج نہیں، یہ کل بھی لڑی جا رہی تھی، آج بھی لڑی جا رہی ہے، اور امن کے زمانے میں بھی لڑی جاتی رہے گی۔ اور اس جنگ کے جو محافظ ہیں سب سے بڑے وہ آپ لوگ ہیں، وہ میڈیا ہے جس نے نیریٹو بلڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ جو بیانیے کی جنگ ہے اس کے دو نہایت اہم کمپوننٹس ہیں۔ ایک فیکٹس کی تلاش جو سچائی پر مبنی ہو، کیونکہ جو فیکٹس سچائی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں انہی کے اوپر ایک پرسپشن کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے جو دیر پا ہو۔ ہم نے مارکا حق کے دوران بھی دیکھا کہ جہاں پاکستان نے بے پناہ عسکری مہارت اور صلاحیت کا مظاہرہ کیا، وہاں ہمارے میڈیا نے نہ صرف بھارتی میڈیا کا جو گمراہ کن پروپیگنڈا تھا اور ایک فالس پرسپشن تھا اس کو نگیٹ کیا، بلکہ سچائی کے اوپر، فیکٹس کے اوپر مبنی ایک بڑا مضبوط بیانیہ کھڑا کیا۔ اور آج دنیا میں ہم جو کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں یہ اسی بیانیے کی جنگ جو آپ نے لڑی اس کے ثمرات ہیں۔ یہ جو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ ہے، یہ جو پاکستان کا بڑھتا ہوا رول ہے، جہاں ایک طرف قیادت اور افراد امپورٹنٹ ہیں، وہاں پر میڈیا جیسے انسٹیٹیوشن بھی امپورٹنٹ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ کل تک جنہیں ٹیررسٹ کہا جاتا تھا آج انہیں پیس میکر کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ کل تک جن کو آئسولیٹڈ کہا